اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تعریفیں خداوند متعال واجب الوجود کے لیے ہیں اور تمام حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ان نزوات مقدسات کے لیے جو باعث خلقت کائنات اور اشرف موجودات ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بالثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد واجب الاحترام صاحبان علم و ادب اور مرصد القائم کے تمام طلباء اور طالبات کہ جہاں تک آواز جائے وہ طلباء اور آپ طالبات. گرچہ عنوان ہے اہمیت علم دین اور اس عنوان پر انسان جتنا بھی گفتگو کرے وہ نامکمل رہے گی کہ مسلسل اس عنوان کا تعلق انسان کے مبدأ سے اور انسان کے معاد تک ہے. سرنامہ کلام میں ہم نے خاص طور سے اس آیت کا انتخاب کیا اور ربیع الاول کے آخر اس لمحات کے اندر اللہ کے حبیب کے مقصد بعثت کے ساتھ علم دین کو مربوط کرتے ہوئے سورہ مبارکہ الجمعہ کی آیت نمبر 2 کہ جہاں پروردگار نے اپنی ذات کا تعارف کراتے ہوئے آیت نمبر 1 اور 2 کو ملاتے ہوئے اپنی 5 صفات کو بیان کیا. پہلی صفت الملک، اس کے بعد القدوس، اس کے بعد العزیز، اس کے بعد الحکیم اور 5ویں صفت هو الذی بعث فی الامیین. خدا مالک، خدا بادشاہ، خدا ہر عیب سے مبرہ اور پاک اور پاکیزہ.
خدا شکست ناپذیر، خدا صاحب حکمت اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ پھر فرماتا ہے کہ اس نے مبعوث کیا امیین میں ایک ایسے رسول کو کہ رسول ان لوگوں کے سامنے اس کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کے نفوس کا تزکیہ فرماتے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم عطا فرماتے۔ لفظ علم یعلم، علم یعلم، معلم، اللہ نے اپنے حبیب کی شان کو اس انداز سے بیان کیا کہ آپ کا مقصد بعثت ایک آیات کی تلاوت، ایک تزکیہ نفس، ایک کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ تو گویا پیغمبر آئے تھے معلم بن کر۔ خود آپ کے اپنے الفاظ انما بعثت معلما، مجھے خدا نے مبعوث کیا معلم بنا کر۔ معلم کے مقابل ہے متعلم، ایک پڑھانے والا معلم، ایک پڑھنے والا متعلم۔ اس اعتبار سے اللہ نے اپنے حبیب کی شان معلم بیان کی ہے، شان متعلم بیان نہیں کی ہے۔ اب اللہ کے حبیب جب اپنے مقصد بعثت کو مکمل کریں گے تو خاص طور سے علم کی بات آئے گی، اور اگر کائنات کے آغاز کو دیکھیے تو علم ہی کے عنوان سے کائنات کا آغاز، علم ہی تو اسلام ہے، علم ہی تو ایمان ہے، علم ہی تو دین ہے، اور علم ہی تو انسان کی نجات کا ضامن ہے۔ البتہ اس کو لفظ دین سے اگر ملا کے دیکھا جائے، بہت ساری ابحاث سے علم کو چھوڑتے ہوئے کہ کہیں اصولی بحث شروع نہ ہو جائے، علم کی اقسام، علم کی اہمیت، علم کی تعریف الگ الگ انداز سے کی گئی، کیونکہ ہمارا عنوان صرف علم نہیں ہے بلکہ علم دین کی اہمیت ہے۔ اب یہ تلاش کرنا کہ دین کا علم سے رابطہ ہے کہ نہیں ہے، بعض افراد یہ خیال کرتے ہیں شاید کہ دین اور ہے علم اور ہے، ضرورت تو نہیں ہے۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ علم دین کی اہمیت کے اعتبار سے ہماری بات جاری و ساری ہے، اور یقیناً دین کو الگ کرتے ہوئے علم کو الگ سمجھنا۔ پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام سے زمین کے خلافت الہیہ کا آغاز کیا، اور خلافت الہیہ کے آغاز میں پروردگار نے معیار سجدہ نہیں، معیار حمد و ثناء پروردگار نہیں، معیار تقدیس و تسبیح نہیں، بلکہ رکھا معیار علم۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور خدا نے آدم کو سکھا دیے نام۔ تو علامہ خدا معلم، آدم پہلے متعلم۔ اگر دین کی بات کیجئے تو آدم پہلے نبی، آدم پہلے بشر۔ دنیا کی بات کیجئے تو آدم پہلے بشر، دین کی بات کیجئے تو آدم پہلے نبی، پہلا نبی متعلم بنا۔ تو معلم کون؟ ذات پروردگار۔ یہ عجیب بات ہے کہ خدا پہلے نبی کو تو خود پڑھائے اور آخری نبی کو پڑھانے کے لیے جبرائیل کو بھیج دے۔ کچھ عجیب سی بات لگتی ہے کہ کہاں اول نبی، کہاں خاتم الانبیاء۔ اس اعتبار سے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی شان بیان کی تو لفظ معلم کے ساتھ، کہ آدم آئے تو متعلم بنے اور مصطفیٰ آئے تو معلم بنے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور اب غور کیجئے کہ پروردگار نے اپنے حبیب کی شان میں لفظ معلم کو شامل کیا، اور آج بھی مسلمان حیران و پریشان کہ پیغمبر جانتے نہیں تھے۔ پیغمبر کا نہ جاننا عیب ہے، اور پیغمبر ہر عیب سے مبرہ، کہ اس پروردگار عالم نے الملک القدوس کہہ کر پھر اپنے حبیب کا تعارف کرایا ہے۔ تو قدوس جب کسی کو بھیجے گا تو ایسے کو بھیجے گا جس میں کوئی عیب نہیں ہوگا۔ اگر وہ خدائے قدوس بھی کسی ایسے کو بھیج دے تو نہ جانتا ہو، تو پیغمبر کیوں آئے تھے؟ یہ کائنات کیوں بنائی گئی؟ اول بشر، اول نبی اگر متعلم اور خدا معلم، پھر خدا بند عالم نے پورے قرآن مجید میں غور کیجئے 114 صورتوں میں سے اگر علم اور علم کے مشتقات، مادہ علم سے نکلے ہوئے الفاظ، چاہے وہ افعال کی شکل میں ہوں کہ اسما کی شکل میں ہوں، اگر علماء نے شمار کیے تقریباً 789 علم اور علم کے مشتقات جو پورے قرآن میں استعمال ہوئے، 789 مقامات پر پروردگار نے علم کے اور اس کے مشتقات کو قرآن میں رکھا۔ اگلا جملہ آپ کی خدمت میں کہ اگر دیکھا جائے تو 114 صورتوں میں اس کا اگر ایوریج لیا جائے تو ہر سورے میں کم از کم 7 مرتبہ علم کی بات آئی ہے۔ کیا مطلب؟ غور کیجئے کہ گویا ہفتے کے 7 دن، اور خدا یہ چاہتا کہ ہر دن علم کی بات کی جائے، کوئی دن ایسا نہ ہو کہ علم کے بغیر مکمل ہو جائے۔ اور جب بات پروردگار عالم نے آغاز نزول وحی کی فرمائی تو عجیب بات ہے کہ وحی پہاڑ پر آئی تھی، کلاس میں نہیں آئی تھی۔ کلاس میں وحی آتی بات اور ہوتی، وحی پہاڑ پر کیوں آئی؟ آج بھی زمانہ سمجھ سکتا ہے کہ کلاس عمارت کو نہیں کہتے، جہاں بھی کوئی بیٹھ جائے سیکھنے کے لیے اور کوئی سکھانے کے لیے تو اسی مقام کو کلاس کہہ سکتے ہیں، چاہے پہاڑ ہی کیوں نہ ہو۔ تو پہلی وحی جبل نور پر، غار حرا پر، جبل قرآن پر، رجب کی 27ویں شب میں پروردگار عالم کی طرف سے آئی، اور پیغمبر نے اپنی زبان مقدس سے انسانیت کو پہلا پیغام دیا۔ نہ نماز کا دیا، نہ روزے کا دیا، نہ حج کا دیا، نہ زکوٰۃ کا دیا، پہلا پیغام دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ وہ پڑھانے آیا تھا، پڑھنے نہیں۔ جو پڑھانے آیا ہو وہ کہیں سے پڑھ کر آتا ہے، جو پڑھنے آیا ہو وہ کہیں سے پڑھ کر نہیں آتا بلکہ یہاں آ کر پڑھتا ہے۔ تو خدا نے اپنے حبیب کو پڑھانے کے لیے بھیجا۔ اب دین کس سے ملا؟ ختم یہ مرتبہ سے۔ علم کس سے ملے گا؟ ختم یہ مرتبہ سے۔ مرکز اور مخزن ایک ہی گھر ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم، میں شہر علم اور علی اس کا دروازہ۔ اب یہاں شہر میں سب ملتا ہے۔ غور کیجئے گا، لفظ مدینہ، لفظ مدینہ شہر کے معنی میں استعمال ہوا، تو کیا عربی لغت میں ایک ہی لفظ ہے شہر کے لیے کہ نہیں؟ اور بھی الفاظ ہیں۔ تو پیغمبر استعمال فرما سکتے تھے لفظ قریہ، لفظ بلد، لفظ مصر۔ مصر کے معنی بھی شہر، قریہ کے معنی بھی علاقہ اور آبادی، اور بلد کے معنی بھی علاقہ اور آبادی۔ لیکن 3 الفاظ کو چھوڑ کر پیغمبر نے لفظ مدینہ کا انتخاب کیا۔ عام طور پر لوگ سمجھتے شاید مدینہ سے مراد مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ اگر عمارتوں کی بنیاد منورہ ہو تو اصل مدینہ منورہ ذات مصطفیٰ ہیں، کہ مدینہ بھی ہیں اور منور بھی ہیں۔
اسی اعتبار سے اب ترجمہ الگ الگ ہو جائے گا. آپ نے کیوں استعمال نہیں کیا مصر کو, قریے کو اور بلد کو؟ بلد کہتے ہیں, بلکہ قریہ اولاً سمجھیے, قریہ کہتے ہیں چھوٹے سے گاؤں کو, کہ جہاں پر اندر کے رہنے والوں کے لیے سامان ضرورت باہر سے آتا ہو, وہ اپنی ضروریات کے لیے کسی اور بڑے شہر کے محتاج ہوں. کبھی شاید ہم اپنے درمیان یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ چھوٹے علاقوں میں رہنے والے جب کبھی کچھ خریدنا ہو تو کہتے ہیں شہر جا رہے. ہمیں تو اس لیے یاد ہے کہ ہم نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ شہر جا رہے. رہتے کہاں پر ہیں؟ جنگل میں نہیں, رہتے آبادی میں ہیں, لیکن چونکہ اس آبادی میں ضروریات کے تمام وسائل موجود نہیں ہیں تو شہر جا رہے. تو ایک ہے لفظ قریہ, اسے آپ کہتے ہیں چھوٹا علاقہ یا گاؤں. ایک ہے لفظ بلد, کہ جہاں پہ کچھ سامان تو مل جاتا ہے مگر سارا سامان نہیں ملتا. آپ کہہ سکتے ہیں چھوٹی مارکیٹ تو ہے, ایک آدھ دکان تو ہے, مگر مکمل بازار نہیں ہے. ضروریات پوری کرنے کے لیے کسی اور طرف جانا ہی پڑتا ہے. اور مصر کہتے ہیں اتنے بڑے شہر کو کہ جو اپنی ضروریات تو پوری کر سکتا ہو مگر کسی اور علاقے کی ضروریات کو پورا کرنے میں قاصر ہو. اتنا بڑا بازار ہے کہ اپنے علاقے کے اعتبار سے تو یہ مکمل ہے, لیکن اگر یہاں سے بہت زیادہ ڈیمانڈ بڑھ جائے تو یہ تمام علاقوں میں سامان سپلائی نہیں کر سکتا. مدینہ کہتے ہیں ایسے شہر کو جو اپنے رہنے والوں کی ضروریات بھی مکمل کرتا ہو اور جس کو وسائل چاہیے ہوں ان کو وسائل فراہم بھی کرتا ہو. تو نہ قریہ فرمایا کہ انا قریۃ العلم وعلی بابھا, انا بلد العلم وعلی بابھا, انا مصر العلم وعلی بابھا. ان تین کو چھوڑ کے پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. ایسا شہر. لفظ مدینہ کی وضاحت کے ساتھ اب آئیے غور کیجئے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر صرف علم کے لفظ کے علاوہ کچھ ایسے الفاظ رکھے جو علم کے ہم معنی ہیں, علم کے معنی میں استعمال کیے گئے, جن میں سے ایک ہے الفکر, ایک ہے النظر, ایک ہے العقل, ایک ہے الہدا. یہ سب کیا ہیں؟ الآیت, البینت, البرہان, الحجت. یہ تمام کے تمام الفاظ علم کے معنی میں قرآن میں استعمال کیے گئے. آیت کے معنی بھی علم, برہان کے معنی بھی علم, حجت کے معنی بھی علم, حکمت کے معنی بھی علم, عقل کے معنی بھی علم, فکر اور نظر کے معنی بھی علم, اور ہدایت کے معنی بھی علم. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. گرچہ اس پیغمبر کے آنے سے پہلے یہ تمام امیین کیا تھے؟ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے. تو گمراہی جہالت ہے اور علم روشنی ہے. جو روشنی خدا تک پہنچائے اسے علم دین کہتے ہیں. جو انسان کے پیٹ بھرنے کا انتظام کر لے, خدا تک نہ پہنچائے. بات کو اگر یوں ادا کر لیجئے کہ وہ معلومات جو انسان کو خودی تک پہنچائیں وہ علم دنیا, اور جو انسان کو خودی سے بڑھ کر خدا تک پہنچائے وہ علم دین ہے. سبحان اللہ. کیا مطلب؟ عام طور پر ہمارے درمیان یہ بڑا فرق رہتا ہے کہ جناب قرآن پڑھ لیا تو آپ نے علم دین حاصل کیا ہے, فقہ پڑھ لیا تو آپ نے علم دین حاصل کر لیا. علم دین اخلاقیات کا نام بھی, علم دین عقائد کا نام بھی, علم دین احکام کا نام بھی. اور ان تمام مسائل کے ساتھ آیات قرآن پہ غور کیجئے اور پھر ان کے آثار ملاحظہ کیجئے. اللہ کے فرمان میں خاص جملہ سورہ مبارکہ مجادلہ میں
سورہ مبارکہ مجادلہ، گرچہ نام ایسا ہے کہ مجادلہ جدال کو کہتے ہیں، مگر اس میں بھی خدا نے علم کی بات بیان کی۔ پورے قرآن میں ایک ایک مقام تلاش کریں گے تو بہت طویل گفتگو ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11۔ اس کی ابتدا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ انشُزُوا فَانشُزُوا، اے صاحبان ایمان جب تم سے کہا جائے، اب یہ آیت ہم پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے رسول کے بارگاہ میں آداب مجلس بیان کیے جا رہے۔ اصحاب بدر کا مرتبہ باقی اصحاب غیر بدر سے بلند قرار دیا گیا، اور یہ اصحاب جب کبھی آتے تھے تو پیغمبر ان کے لیے خاص انتظام فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ اصحاب بدر لیٹ پہنچے اور صفہ یعنی چبوترے پر بیٹھنے کی جگہ ختم ہو گئی۔ اور ایک مزاج ہے بیٹھنے والوں کا، آپ کو شاید اندازہ ہو، ہمیں اس لیے اندازہ ہے کہ جماعت میں جب لوگ آ کے بیٹھتے ہیں تو ذرا سا اطمینان سے بیٹھتے ہیں کہ ایک آدھ جگہ سائٹ کی کور کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ کہیے تو کہتے ہیں یہ تو صفیں بنی ہوئی ہیں، تو ہمیں جتنی صفیں بنی ہوئی ہیں اسے تو کور کرنا ہے۔ عجیب بات ہے، اگر مصلی کا نشان بنا ہوا ہو جا نماز پر تو اس کے لحاظ سے بیٹھنا ہے، اور جو اسلام بتائے، جو پیغمبر بتائیں، اس پہ کون عمل کرے گا؟ یہ نشان تو بنائے گئے مارکیٹ کے اندر ہے، اور چونکہ برادران کے یہاں کھڑے ہونے کا انداز یہ کہ وہ اپنے دونوں قدموں کے درمیان گیپ رکھتے ہیں، اور ساتھ والا نمازی اس نمازی کے ساتھ اپنے پاؤں کی چھوٹی انگلی کو ملا کر رکھتا ہے، اس لیے مصلی بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ آپ کے ایسا نہیں ہے، اب آپ بیٹھ گئے آ کر تو وہ بیٹھ گئے آ کر، اور جب پیغمبر خطبہ دیا کرتے تھے تو آپ کے خطبات طولانی ہوتے تھے۔ حالانکہ اگر بہت اس موضوع پر اور وضاحت کی جائے تو شاید طولانی خطبوں میں اس کا خیال رکھا جاتا تھا کہ جیسے کوئی مہربان ماں اپنے بچے کے خوراک کا خیال رکھتی ہے، کہ اگر ماں کو معلوم ہو کہ بچے کی خوراک ایک روٹی ہے تو ماں اسے 2 روٹیاں دے کر ظلم نہیں کرتی۔ بہت غور کیجئے گا، اگر 2 روٹیاں اسے دے دے گی تو جو ایک دی گئی ہے اصل خوراک میں وہ بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی۔ تو جیسے مادیات میں انسان کی اشتہا کے اعتبار سے، انسان کی خواہش کے اعتبار سے خوراک دی جاتی، ایسے علمی اعتبار سے بھی اتنا ہی بیان آپ فرماتے تھے کہ لوگ قبول کر سکیں۔ اس کے باوجود مزاج تھا عرب کا کہ پھیل کے بیٹھ گئے، اصحاب بدر آگے کھڑے ہوئے، ایسے میں پیغمبر تو خاموش رہے۔ آپ کیا فرماتے کہ آپ سمٹ کے بیٹھ جائیے؟ قرآن نے بولنا شروع کیا، اے صاحبان ایمان جب تم سے کہا جائے کہ تم اپنی مجالس میں گنجائش پیدا کر لو تو پیدا کر لیا کرو۔ تم یہاں گنجائش پیدا کرو گے، اللہ تمہارے لیے وہاں گنجائش پیدا کرے گا۔ اور جب تم سے کہا جائے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ تو اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرو۔ اور کچھ ایسے لوگ تھے، آپ کا مساوات کہاں ہے، برابری کہاں ہے؟ کچھ کو کہا جا رہا ہے سمٹ کے بیٹھیے، اور کچھ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب تم سے کہا جائے کہ تم اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ درجات، اللہ بلند کرتا ہے اور کرتا رہے گا تم میں سے جو مومن ہیں ان کے درجات کو، اور جن کو علم دیا گیا ان کے درجات کو۔ تو خدا کا وعدہ ہے کہ علم جس کے پاس ہوگا اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ اور اب غور کیجئے کہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی نگاہوں میں کیا علم کی اہمیت؟ یعنی روایات تو بہت زیادہ ہیں، ایک روایت آپ کی خدمت میں سمجھاتے ہوئے اس موضوع کو کہ مال کے مقابلے پر علم کی کیا اہمیت تھی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے بعض ایسے قیدیوں کے رہائی کا عنوان غیر مسلم ہیں کہ ان کے پاس علم ہے تو ان سے کہو کہ پڑھائیں، انتظام کیا گیا۔ اور کبھی کسی غریب نے اگر شادی کے عنوان سے اپنی غربت کا اظہار کر دیا تو آپ نے تعلیم کو مہر قرار دیا کہ ٹھیک ہے تم خاتون کو ایک قرآن کی آیات یاد کراؤ تو مہر بن جائے گا۔ اللہ اکبر، عجیب بات ہے، رسول کی نگاہ میں مہر ہو کہ مال ہو، اہمیت اس کی نہیں تھی، اہمیت علم کی تھی۔ اور اسی اعتبار سے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور یہ خاص جملہ مولا کا جناب کمیل ابن زیاد سے، یا کمیل العلم خیر من المال، العلم یحرسک وانت تحرس المال والمال تنقصه النفق والعلم یزک علی الانفاق۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کمیل العلم خیر من المال، علم مال سے بہتر ہے۔ آج ہم شاید تائید تو کر رہے ہوں مگر پریکٹیکل لائف میں بڑا مشکل موضوع ہے، یہ آسان نہیں ہے، اس لیے کہ مال سے دنیا خریدی جاتی ہے، علم سے دنیا نہیں ملتی۔ یہ بھی شاید انسان کی بھول ہے، علم ہی باعث بنتا ہے کہ انسان اس قابل ہو کہ صاحب مال ہو سکے۔ فرماتے ہیں کمیل علم مال سے بہتر، العلم یحرسک، علم تمہارا حارس ہے، تمہارا نگہبان ہے، تمہارا محافظ ہے۔ اور جبکہ وَأَنْتَ تَحْرُسُ الْمَالِ، مال کے تم محافظ ہو، مال اگر تمہارے پاس ہو تو تم مال کے محافظ اور علم تمہارا محافظ۔ اللہ اکبر، سیکیورٹی گارڈ چاہیے، جان کو خطرہ ہے۔ امام فرماتے تمہارا محافظ علم ہے۔ کون سا خطرہ؟ ایک جان کو خطرہ، ایک ایمان کو خطرہ۔ اور آپ سمجھ سکتے کہ لوگ آج کل کہتے ہیں جان بچی تو لاکھوں پائے۔ پتہ نہیں یہ محاورہ کہاں سے آیا کہ جان بچی تو لاکھوں پائے، میں کہتا ہوں ایمان بچا تو پھر لاکھوں نہیں بے شمار پائے۔ شمار ہی ممکن نہیں ہے۔ یہاں جان بچانے کے لیے انسان اپنی جان کے لیے محافظ اختیار کرتا۔ امام فرماتے کمیل علم انسان کا محافظ، اگر علم انسان کے ساتھ تو انسان کو کسی اور محافظ کی حاجت نہیں ہے۔ اسی لیے ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ مولائے متقیان نے اپنے ساتھ کسی محافظ کو نہیں رکھا، حتیٰ کہ اس رات میں بھی اکیلے گئے جس رات کے بارے میں آپ سے وعدہ لیا گیا تھا، آپ کے ساتھ کوئی محافظ نہیں تھا۔ یہ ایک سمجھانے کا انداز ہے، ورنہ علم کی محافظت جان کی نہیں ہوتی، علم میرے اور آپ کے عقیدے کا محافظ ہے، مجلس میں جانے والے سامع کا محافظ ہے، مجلس پڑھنے والے خطیب کا محافظ ہے، علم نماز پڑھنے والے نمازی کا محافظ ہے، علم قرآن پڑھنے والے قاری کا محافظ ہے۔ اگر علم ہو تو انسان گمراہی سے بچ سکتا ہے، ورنہ میں اب الفاظ بدل دوں کہ علم محافظ ہے فیس بک استعمال کرنے والوں کا۔ اگر علم نہ ہو تو
تو یہ فیس بک جو ہے ہمارے ایمان کے لیے ایسے ہی خطرہ ہے جیسے باہر ہماری جان کے خطرات موجود ہیں. العلم خیر من المال. پھر امام فرماتے کمیل مال کی برائی ایک یہ ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھ جاتا ہے. گویا اب یوں سمجھیے کہ مال انسان کو بخیل بناتا ہے اور علم انسان کو کریم بناتا ہے. کہ انسان بخل کرتا کبھی جب کہ اسے معلوم ہو کہ یہ کم ہو جائے گا، اور جہاں معلوم ہو کہ کم نہیں ہوگا. مثال کے طور پر مادی مثال ہے کہ اگر آپ سمندر کے پاس کھڑے ہوں تو آپ کو پانی بھر کے دینے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. سمندر کوئی آپ سے پانی مانگے ہاتھ دھونے کے لیے، پاؤں صاف کرنے کے لیے، تو آپ پانی بھر بھر کے دے سکتے. سمندر ہے نا، کم تو نہیں ہوگا. لیکن اگر یہی پانی کسی بوتل کے اندر ہو، کوئی آپ سے مانگے کہ ہاتھ دھونے پاؤں دھونے، تو آپ ناپ تول کے دیں گے کیونکہ پانی ختم ہو جائے گا. تو جو ختم ہو جائے اس چیز کو دینے میں انسان بخیل ہو سکتا ہے، اور جو ختم نہ ہوتی ہو بلکہ بڑھ جاتی ہو. شاید سمندر بھی علم کے مقابلے پر وہ کمال نہیں رکھتا کہ سمندر بھی بالآخر اگر اس سے پانی لیا جائے تو شاید محسوس ہو کہ پانی کم ہو گیا. لیکن امام فرماتے ہیں کہ خود علم کا سمندر ہے. جب عبداللہ ابن عباس کسی نے پوچھا کہ آپ بھی عالم ہیں اور علی بھی عالم تھے، تو آپ کے عالم ہونے میں اور علی علیہ السلام کے عالم ہونے میں کیا فرق ہے؟ ابن عباس نے عجیب جواب دیا. فرماتے ہیں تمہیں علم سے کیا مطلب، تم کیا سمجھو گے علم کی باتوں کو؟ تم نے پانی دیکھا ہے، ہر ایک انسان اسے تو انکار نہیں کر سکتا کہ پانی دیکھا ہے کہ دیکھا ہے. سمندر کیا ہوتا ہے معلوم ہے کہ معلوم. کہ سمندر اور اس کے مقابلے پہ ایک قطرہ پانی، سمجھتے ہو نا؟ کہاں سمجھتے؟ کہ قطرہ علم میرے پاس ہے، سمندر علم علی کے پاس ہے. اس کے بعد ایک اور روایت آپ کی خدمت میں، اور یہ روایت سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من احب ان ینظر الی اتقاء اللہ من النار، تو چاہتا ہو کہ دیکھے ایسے لوگوں کو کہ جن کو خدا نے آتش جہنم سے آزاد کر دیا ہو. جو چاہتا ہے کہ دیکھے ایسے لوگوں کو کہ جن کو خدا نے آتش جہنم سے آزاد کر دیا ہو. فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ، بس اسے چاہیے دیکھے متعلمین کو، یعنی معلمین نہیں، متعلمین، علم حاصل کرنے والوں کو. اللہ اکبر. شاید اسی لیے روایات معصومین کے نتیجے میں آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ ساری زندگی طالب علم رہے. جب ساری زندگی طالب علم رہے گا، ساری زندگی ان افراد میں شامل ہوگا کہ جنہیں خدا نے آتش جہنم سے آزاد کر دیا ہو. یعنی کہ اپنی دن اور رات کی مصروفیات میں سے انسان کو چاہیے کہ ہر ایک دن اور ہر ایک رات اپنے علم میں اضافے کے لیے کوئی ایک نئی بات. قسم بخدا علم بہت ہے، اور چونکہ آج جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے لوگ وفات منا رہے، اللہم صلی اللہ حضرت ابو طالب علیہ السلام صاحب علم تھے کہ نہیں تھے؟ آپ نے کون سی ڈگری حاصل کی تھی؟ ماسٹرز تھے، ڈاکٹریٹ آپ نے کیا ہوا تھا، کیا تھے آپ؟ کہ وارث وصی نبی تھے، وارث کعبہ تھے، اور
کفیل مصطفیٰ تھے. اگر کفیل مریم صاحب قلم ہو تو کفیل مصطفیٰ صاحب علم تو ہوگا. حضرت مریم کا کفیل کون؟ جناب زکریا علیہ السلام. تو کم از کم لیول دیکھیے مریم کا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر مریم کے کفیل جناب زکریا ہیں تو سب سے بلند خدا کے بعد کون؟ ختم الانبیاء. آپ کا کفیل اتنا بلند ہونا چاہیے جو زکریا سے بھی بلند ہو. چھوٹی سی مثال واضح ہے کہ جس کے جیسے منصب ہیں ویسے اس کے لیے کفیل کا انتظام ہے. تو بات جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے حکیم ابن سیفی، سواد یہ فے اور یہ سیفی، حکیم ابن سیفی ایک شخص عرب میں گزرا ہے، بڑا پڑھا لکھا انسان، حکمت کے اعتبار سے، ادب کے لحاظ سے، اور عربی ادب میں خاص کمال حاصل کیا. اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا استاد کون ہے؟ تو شاید کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر جناب ابو طالب عالم تھے تو آپ کا شاگرد کون ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ اگر شاگرد ابو طالب تلاش کرنے ہیں تو ان کو دیکھ لیں جو ابو طالب کی گود میں پلے ہوں. تو یہاں تو آ کر لوگ رک جاتے ہیں. حکیم ابن سیفی یہ تو گود میں پالا ہوا نہیں ہے. اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا استاد علم میں، حکمت میں، ادب میں کون ہے؟ عجیب بات، اس نے کسی کا نام نہیں لیا سوائے جناب ابو طالب کے. میرا استاد ابو طالب. تو من احب ان ينظر الى اتقاء اللہ من النار فلینظر الی المتعلمین. اسے چاہیے کہ دیکھے متعلمین کی طرف. فوالذی نفسی بیدہ، آپ فرماتے پس قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما من متعلم یختلف الی باب العالم الا کتب اللہ لہ بکل قدم عبادت سنۃ. فرماتے کوئی علم حاصل کرنے والا عالم کے دروازے کی طرف جانے کے لیے قدم اٹھاتا نہیں ہے، مگر ہر ایک قدم کے بدلے خدا اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے. 1 سال کی عبادت معمولی نہیں ہے. اس کا اندازہ ایسے ہو جاتا ہے، ویسے تو ہم پڑھ دیں اور آپ سن لیجئے، خدا معلوم کیا ہوتی ہے 1 سال کی عبادت. مگر کبھی شب ہائے قدر میں 102 رکعت نماز پڑھیے تو جو کمر کا حال ہوتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر 6 دن کی عبادت میں کمر کا یہ حال ہے تو 1 سال کی عبادت میں کمر کا کیا حال ہوگا. اب سمجھیے یہ صرف نماز کی بات تھی، روزے کی نہیں. ایسا سال اس میں نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ساری عبادت کا ایک طالب علم جب عالم کے دروازے کی طرف تحصیل علم کے لیے 1 قدم بڑھاتا ہے تو خدا اس 1 قدم کو 1 سال کی عبادت کے ثواب سے بڑھا دیتا ہے. اور چونکہ اس روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں بن اللہ بکل قدم مدینۃ فی الجنہ. اتفاق سے ہم نے ابھی پوری بحث لفظ مدینہ پر کی. آپ فرماتے ہیں اور اللہ اس کے لیے ہر قدم کے بدلے جنت میں قریہ نہیں بناتا، بلد نہیں بناتا، مصر نہیں بناتا، مدینہ بناتا ہے. اور مدینے کا مطلب آپ کے علم میں آ چکا. گویا 1 قدم. اب سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت بہلول دہنا جنت کے محل کیسے بیچ رہے تھے. اتنے محل ملے ہوں گے تو بیچ رہے تھے. اپنا محل تو بیچ سکتے ہیں نا، کسی اور کا تو نہیں بیچ سکتے تھے.
تو آپ کو اتنے محل ملے ہوں گے کہ آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے خود بیچ دیا. تو شہر ایک قدم کے بدلے ایک شہر جنت میں. لوگ کتنی خواہش کرتے ہیں بڑا سا مکان ہو, 1000 گز کا ہو, اس میں 400 گز کا لان بنا دیا جائے, 600 گز پر عمارت بنے. اگر قدم اٹھائیں علم کے لیے تو ایک شہر جنت میں بنے گا, شہر بنے گا. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب شہر کہا جائے گا تو شہر میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں تمام پائی جائیں گی. اب خوراک کا مسئلہ ہو, لباس کا مسئلہ ہو, مشروبات کا مسئلہ ہو کہ مکانات کا مسئلہ ہو. وَبَنَى اللَّهُ بِكُلِّ قَدَمٍ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ وَيَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَهِيَ تَسْتَغْفِرُ لَهُ. اور جو وہ قدم اٹھاتا ہے زمین پر چلنے کے لیے, زمین اس کے لیے خدا سے مغفرت طلب کرتی ہے. یہی زمین ہے جو اعمال سنائے گی میرے اور آپ کے. سورہ زلزال, جب زمین کو زلزلہ ہوگا, وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. یہ ساری خبریں سنائے گی زمین. سنائے گی کسے وہ الگ موضوع, یا کوئی ایک انسان ہوگا تو زمین سے بات کرے گا تو زمین اس کی بولی سمجھے گی. تو زمین کو اگر تراب کہتے ہیں تو کوئی بوتراب بنایا گیا. اللہم صلی اللہ. گویا یہ طالب علم کی بات ہو رہی ہے, متعلمین کی بات ہو رہی ہے. علم دین کی اہمیت میں آپ کے قدم کسی دروازے عالم کی طرف اٹھیں. اور دروازے عالم کا مطلب کل کے اعتبار, دروازے عالم آج کے اعتبار, ذریعہ علم. آپ جو 1 MB استعمال کرتے ہیں کوئی معلومات سرچ کرنے کے لیے, یہ قدم شمار ہوگا. یہ قدم ہوائی ہے. اب قدم ارضی سے زیادہ آسان قدم ہوائی ہے. آپ کے ایک ٹچ پر, ایک سرچنگ کے اعتبار سے بہت آسان ہے عالم کے علم تک پہنچ جانا. تو قدم کے انداز بدل گئے, ثواب وہی ہے. کچھ لوگ مادیات میں چلے جاتے ہیں, چل کر جائیں گے تو ہی مثال ہوگی. نہیں, کبھی لوگ جاتے تھے پیدل حج کے لیے, اب جاتے ہیں ہوائی جہاز پہ حج کے لیے, تو حج تو ہوتا ہے نا. اس اعتبار سے وَيَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ, وہ زمین جو سب کے اعمال بتائے گی, وہ زمین جو پکارتی ہے انسان کو کہ میرے سینے پہ چلنے والے, میرے جب پیٹ میں پہنچو گے تو تمہیں تمام تر حساب کتاب چکانے ہوں گے. وہ زمین جو انسان کو سمجھاتی ہے, وہ زمین طالب علم کے لیے خدا سے مغفرت مانگتی ہے. وَيَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَهِيَ تَسْتَغْفِرُ لَهُ وَيُمْسِي وَيُصْبِحُ مَغْفُورًا لَهُ. اس کا دن اور شام, صبح اور شام طالب علم کے ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. وَشَهِدَتِ الْمَلَائِكَةُ أَنَّهُمْ أُتَقَاءُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ. اور ملائکہ گواہی دیتے ہیں, شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. ملائکہ کی گواہی خدا کی وحدانیت کے بارے میں, اور گواہی ملائکہ کی طالب علم کے آتش جہنم سے آزادی کے بارے میں. یعنی ماہ رمضان میں تو خالی ایک دعا پڑھی جاتی ہے کہ پروردگار ہماری گردنوں کو آتش جہنم سے آزاد کر دے. اگر ہم اور آپ چاہیں کہ روز یہ عمل ہو جائے تو آسان ہے, ایک قدم بڑھائیے علم کی طرف, اور ایسا علم جو آپ کو مجھے خدا تک پہنچا دے, ہمارے عقائد کو مضبوط کرے, ہمارے احکام کو مستحکم کرے,
ہمارے اخلاق کو مزین کرے. یہ علم دین انسان کو وہاں تک پہنچائے کہ جہاں دین لانے والا بانی نہیں، مبلغ دین. بانی دین تو پروردگار عالم، مبلغ دین حضرات محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام. پتہ نہیں بات شیئر کرنی چاہیے اس مقام پر. اتفاق سے آج ہی ایک مدرسے کے ہمارے ساتھی ہوا کرتے تھے، ان سے بات ہو رہی تھی. عجیب سی بات کر رہے تھے. وہ بظاہر ایسا لگتا تھا جیسے وہ کچھ سمجھانا چاہ رہے تھے، شاید بات واضح نہیں ہو پائی. کہنے لگے ایک جگہ مجلس پڑھنے کے لیے گئے، اور مجلس پڑھنے کے بعد لوگوں نے وہ ایک مسئلہ کہ روزگار نہیں ہے، بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے. تو کہنے لگے ہم نے کہا کہ آپ ان مقامات پہ کیوں غور نہیں کرتے کہ جہاں سے بے روزگاری انسان کو پریشان نہیں کر سکتی. کیا مطلب؟ کہ ہم نے کہا لوگوں سے کہ آپ آئیے، اس فیلڈ میں آئیے، خطیب بنیے، ذاکر بنیے، روزی کمائیے. عجیب سی بات تھی میرے لیے، شاید وہ بات سمجھا نہیں پائے اپنی. انما الاعمال بالنیات. کوئی دین سے لینے کے لیے آیا ہے، کوئی دین کو دینے کے لیے آیا ہے. تو لینے کے لیے جو آتے ہیں وہ کیسے کیسے ویسے ویسے ہو جاتے ہیں، اور جو دین کو دینے کے لیے آتے ہیں وہ کبھی ابو طالب کہلاتے ہیں، کبھی ختیجہ طاہرہ بن جاتے ہیں. تو دینے والے بنیے. تو یہ جو ہم حدیث پڑھنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے میں نے مقدمہ قائم کیا کہ آیا علم دین کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ایک تصور یہ قائم کیا جا رہا کہ ایک روزگار کا ذریعہ یہ بھی تو ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طالب علم کی روزی کی ذمہ داری خدا پر ہے. آپ ایک دفعہ ارادہ کیجئے طالب علم بننے کا، پھر آپ جانیں اور خدا جانے. فرماتے ہیں کہ جو شخص، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، جو شخص علم کی طلب میں اپنا دن مکمل کرے، اپنے ایام مکمل کرے، ملائکہ اس پر سایہ کرتے ہیں اور اسے مبارکباد پیش کی جاتی ہے کہ اس کی معیشت میں برکتیں داخل کر دی گئیں اور اس کے رزق میں خدا کوئی کمی نہیں کرتا. چلیے آپ ممبر سے نہ صحیح، آپ خدمت دین سے نہ صحیح، مگر اپنے گھر میں رزق مسائل حل کرنے کے لیے جیسے اور اعمال انجام دیے جاتے ہیں. مجھے معاف کیجیے گا، سخت جملہ ہے، سورہ واقعہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ روزی بڑھانے کے لیے. تو یہ بھی تو غلط ہے نا. سورہ واقعہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ روزی بڑھانے کے لیے. سورہ یاسین کیوں پڑھ رہے ہیں؟ روزی بڑھانے کے لیے. کوئی آپ قرآن اس لیے پڑھا جائے کہ پیٹ بھرا جائے، چاہے فہم پورا مکمل ہو نہ ہو، پیٹ تو بھر جائے. تو اسی انداز سے اگر کچھ نمازیں ہیں جو بیان کی معصومین نے، بالکل درست ہے. وسعت رزق کی نماز ہے، برکت کی نمازیں ہیں، بالکل درست ہے. ادائیگی قرض کی نماز ہے، تمام باتیں ٹھیک ہیں، دعائیں بھی ہیں، قرآن کی صورتیں بھی ہیں، لیکن اصل مقصد یہ نہیں ہے. اس کے ایک اثرات ہیں اپنے، سائیڈ ایفیکٹس اس کے اپنے ہیں کہ انسان جب یہ سورہ پڑھتا ہے تو انسان کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے. ایسے طالب علم یہ سوچ کر آپ علم کی طرف قدم بڑھائیے کہ ہم اپنے گھر میں جیسے ساتھ دیتے معاشی اعتبار سے کہ گھر کے مسائل بہتر ہوں، تو یقین کامل کے ساتھ اللہ کے حبیب صادق اور امین، یہاں تک کہ خود امام فرماتے ہیں نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا اور نہ کبھی جھٹلایا گیا. تو اگر امام ایسے تو امام کا رہنما کیسا ہوگا، اماموں کا امام کیسا ہوگا؟ نہ جھوٹ بولا اور نہ کبھی جھٹلائے گئے.
اللہ کے حبیب کے ہر کلمے میں، آپ کے ہر قول میں ایک مکمل پیغام موجود ہے۔ اس اعتبار سے آپ فرماتے ہیں کہ جو انسان طالب علمی کی زندگی اختیار کر لے، خدا اس کے رزق میں کمی ہونے نہیں دیتا۔ اگر آپ اس نیت سے مدرسے کو جوائن کیجئے، اس نیت سے آپ کتاب کھولیے، اس نیت سے آپ معلومات سرچ کیجئے کہ آپ طالب علم بن رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ طالب علم کے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ حوث اور ہے، رزق اور ہے۔ حوث تو ختم ہوتی نہیں ہے، اور رزق انسان کے لیے خدا کی طرف سے معین شدہ ہے۔ اب ایک انداز علم دین کو سمجھانے کے لیے ایک اور حدیث، اور یہ حدیث ان دونوں باتوں کو ملا رہی کہ دنیا اور دین کے علم کو الگ کرنا خود ایک بہت بڑا مسئلہ، اور شاید اسی حوالے سے ایک تباہی، اسی حوالے سے ایک کیفیت انتشار کی پیدا ہوئی کہ جب ہم گئے دنیا کے مدرسے میں تو خدا کچھ اور پڑھا، جب آئے دین کے مدرسے میں تو خدا کچھ اور پڑھا، وہاں کی تھیوری کچھ اور پڑھی تھی، یہاں پر آئے تو کہا جی قرآن یہ کہتا ہے۔ عجیب بات ہے، مکتب اہل بیت اس بات کا بھرپور اعلان کر چکا کہ ہمارے اور آپ کے درس گاہوں میں معصومین کے فرامین نے ہر علم کو عطا کیا ہے، جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول، جب کسی نے پوچھا یا رسول اللہ مل علم، علم کیا ہے؟ عام طور پر علم کی تعریفیں الگ الگ، اس روایت کو خاص اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ علم سے اٹھا کر ہمیں لائے گی عمل تک، اور معلومات سے معروفات تک، خودی سے خدا تک۔ فرمایا علم کیا ہے؟ الانصات لہو، انصات کہتے ہیں خاموشی کو۔ یہ قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو تمہیں چاہیے خاموشی اختیار کیا کرو، یعنی قرآن کو سننے کے لیے خاموشی اختیار کیا کرو۔ تو الانصات، الف نون صاد الف اور تے، انصات یعنی خاموشی۔ علم کیا ہے؟ خاموشی۔ بہت غور کیجئے گا، اور لائبریریز کے اندر، مکتبے کے اندر خاموشی انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور انسان اگر خاموشی کے ماحول میں نہ ہو، شور و غل مچا ہوا ہو، تو انسان سب کچھ پڑھنا بھی چاہ نہیں پڑھ سکتا۔ آپ نے علم کی ابتدا بیان کی، علم خاموشی۔ اس کے بعد پوچھا گیا اس کے بعد علم کیا ہے؟ خاموشی کے بعد اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ فرمایا والاستماع، غور سے سننا۔ وہ نفسیاتی اعتبار سے غور سے سننے کے لیے پہلے چاہیے خاموشی، اس کے بعد غور سے سننا۔ کبھی خاموشی ہوتی ہے اور انسان خلاؤں میں گھور رہا ہوتا ہے۔ ایک ہے سماع اور ایک ہے سماعت کے اعتبار سے لفظ استماع، غور سے سننا۔ اور یہ جملہ استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ کہ غور سے سننا اور ہے اور صرف سننا اور ہے۔ علم کے مسئلے میں صرف سننا کافی نہیں ہے، غور سے سننا۔ نمبر 3 والحفظ، اس کے بعد علم کیا ہے؟ اگلا اسٹیپ کیا؟ اسے یاد کر لینا۔ اگر آپ نے صرف سنا ہو، غور سے نہ سنا ہو تو یاد نہیں کر سکتے۔ نمبر 4 والعمل، عجیب بات، علم کی بات شروع ہوئی، فرمایا خاموشی، غور سے سننا، اسے یاد کرنا، پھر اس میں عمل کرنا۔
ہم نے یہ محسوس کیا کہ دنیاوی علوم میں علم تو ہے مگر عمل نہیں ہے، اور اللہ کے حبیب نے اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کیا. اس کے بعد ہے العمل، اور عمل کے بعد بھی خاموشی نہیں ہے. والنشر، پھر اس کو پھیلانا. اور وہی بات پھر پلٹ کے آ گئی، جب ہم نشر کی منزل پر آئیں گے اور جتنا علم دوسروں کو دیں گے اتنا علم بڑھنا شروع ہوگا. علم کیسے بڑھتا ہے؟ دوسروں کو علم دینے سے. تو چھوٹی سی مثال اپنے زمانے تدریس کی، کہ جب درس دینا ہوتا تھا تو رات کو تیاری کرنا پڑتی تھی کہ کل ہم نے اگر یہ ادب کی کلاس لینی ہے، عربی گرامر پڑھانی ہے، تو گرامر پڑھانے کے لیے اس کے جتنے متعلقات شرحیں لکھی ہیں علماء نے ان تمام کا مطالعہ، نمبر 1. نمبر 2، مجھے یہ بات بڑی اچھی لگتی تھی اپنے استاد کی، ابھی بھی لگتی ہے. کیا عظیم انسان تھے. ساتھ نکل رہے تھے ہم، میں اور میرے استاد. تو میں نے ان سے قبلہ آگے چلیے، چونکہ اس مدرسے میں اردو زبان رائج نہیں تھی، عربی سے بولنا تھی ہمیں، اور استاد بھی عربی بات کرتے تھے. ان سے کہا کہ آپ آگے بڑھیے. استاد، اور صرف استاد نہیں بلکہ مدرسے کے پرنسپل تھے، تو کہنے لگے کہ نہیں آپ آگے بڑھیے. میں نے کہا آپ استاد ہیں اور ہم آپ کے شاگرد ہیں، ہمیں منطق مظفر پڑھاتے تھے، کہ آپ آگے بڑھیے. آپ استاد، آپ آگے چلیے. وہی جو لکھنؤ کا محاورہ ہے کہ آپ پہلے آپ اور پہلے آپ، اور ٹرین چلی گئی. لیکن یہ تہذیب ہے، اور میں خود اس بات کے لیے تجربہ کر چکا ہوں کہ جو اپنے استاد کا احترام کرے اس کے شاگرد اس کا احترام کرتے ہیں. آپ آگے چلیے. تو کہنے لگے نہیں بیٹا آپ آگے چلیں. کیوں؟ کیا اس لیے کہ ہم استاد بنے جب آپ شاگرد بنے. اگر آپ شاگرد نہ بنتے ہم کس کے استاد ہوتے؟ تو انکساری کی ایک ایسی مثال قائم ہو گئی کہ استاد یہ کہتے جناب ہم چونکہ استاد ہیں اور اب آپ شاگرد ہیں تو آپ آگے بڑھیے. نہیں، بلکہ وہ روش اختیار کی گئی جو مولا نے اپنے غلام قمبر کو لباس قیمتی دلوا کر احسان نہیں کیا، اظہار محبت کیا. احسان اور ہے، محبت اور ہے. احسان بوجھ لگتا ہے، محبت بوجھ نہیں لگتی، بوجھ اتار دیتی ہے. قمبر پوچھتے ہیں مولا سے، مولا یہ آپ پہن لیتے اتنا قیمتی لباس؟ امام فرماتے ہیں قمبر ہم بوڑھے ہو گئے، تم ابھی جوان ہو، اور یہ قیمتی لباس جوانوں پہ زیب دیتا ہے، ہمارے لیے تو یہ والا کافی ہے. تو واقعاً سمجھانے کا طریقہ بھی ہو تو ایسا ہو کہ دل پر اثر کر جائے. اور چونکہ بات ہو رہی تھی کہ عمل کیا جائے، عمل کے بعد پھر نشر کیا جائے. اس کے بعد حدیث آگے بڑھی اور اسٹیپ نمبر 6 5 مکمل ہو گئے تھے. خاموشی، غور سے سننا، یاد کر لینا، عمل کر لینا، آگے بڑھا دینا. نمبر 6 کتابت. آپ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کے علم کو قید کر لو. اب بڑا یہ مشکل مسئلہ ہے، آسان نہیں ہے. آج کے اس دور میں لکھنا بڑا مشکل مسئلہ ہے. پڑھنا بڑا آسان ہے، لکھنا بڑا مشکل ہے. استاد شہید سید جعفر کہتے تھے پڑھے کم لکھے زیادہ. کیا مطلب؟ یہ الگ موضوع ہے. وہ کبھی کبھی اپنے انداز سے جب بات کرتے تھے شہید کہ جی آج کل کا زمانہ ایسا ہے، لوگ پڑھے کم ہیں لکھے زیادہ ہیں. تو قید العلم، آپ فرماتے علم کو قید کر لو. پوچھا کہ علم قید کیسے ہوتا ہے؟ آپ فرماتے کتابت کے ذریعے سے. اور آپ غور کیجئے
پورے قرآن میں علم کو قید کرنے کے لیے خدا نے سورہ قلم اتار دیا. یعنی اس سے بڑھ کر اور کیا علم کی عظمت سمجھ میں آئے کہ پروردگار عالم نے سورہ قلم خاص طور سے اس طرح سے اتارا اور حبیب نے سمجھایا. پھر مولا فرماتے ہیں قید العلم بالقلم، علم کو قید کرو قلم کے ذریعے سے. گرچہ اس میں بہت مشکل ہے، وقت بڑا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کبھی لکھ لیں تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے. آسانی کیا ہو جاتی ہے کہ کبھی بعد میں 10 سال بعد 20 سال بعد، دیکھیے میں الفاظ ادا کر رہا ہوں، یہ الفاظ ہوا میں چلے جاتے ہیں. مرحوم جوادی صاحب علی اللہ مقامہ مجلسیں پڑھتے تھے تو ان کی مجلسیں ہوا میں ہیں. اس کے پاس محفوظ سن لے نہیں ہونے سے سکتا، لیکن جو آپ نے لکھا اور کتابت کے اعتبار سے شکل کتاب میں آ گیا، اب وہ چلتا رہے گا. الفاظ بدل دیجئے، قرآن بھی شکل کتاب میں اس لیے ہے کہ محفوظ ہو گیا ہے. سینوں میں رہتا، لوگ خالی پڑھتے اور سنتے تو یاد نہیں رہتا. اب لکھا وہ قرآن میں موجود ہے، جب چاہے قرآن نکال لیجئے. خیر، اب لکھنے کا انداز بدل گیا. اب تو آپ نے اسکرین شاٹ لیا اور محفوظ کر لیا، لیکن بہرحال جس وقت یہ ڈیوائس ساتھ چھوڑ دے، ایسا نہ ہو کہ یہ کتابیں پانی میں گر گئیں تو علم جلا گیا. تو قید العلم بالقلم، علم کو قید کیجئے قلم کے ذریعے سے. اس کے بعد نمبر 6 کے بعد نمبر 7 المذاکرہ، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ علمی ابحاث اور علمی نشست قائم کرنا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مذاکرہ کرو اہل دین اور اہل ورع کے ساتھ، دیندار بھی ہو اور صاحب تقوی اور پرہیزگاری ہو. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے درمیان جو مسائل تربیت ہیں، ہم پریشان شاید کم ہوتے ہیں کہ ہم تو خود بعمل اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم نے استاد کا انتخاب کیسا کیا. استاد اگر بے عمل ہو، آپ غور کیجئے گا کہ صرف حجاب کی بات کریں اگر خواتین کے اعتبار سے، تو اگر میرے گھر میں بچوں کی جو ٹیچر اسکول میں بے حجاب ہوں اور گھر میں ماں حجاب کرے تو ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، استاد کا مقام، استاد ایک باپ ہے، تو یہ استاد بغیر حجاب کے، ایک میرے والدین یہ حجاب کے ساتھ، میری والدہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ صحیح کون ہے غلط کون ہے؟ حجاب صحیح ہے جو میری ماں کر رہی ہیں یا بے حجابی صحیح ہے جو استاد کر رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مذاکرہ کرو. اور یہ واقعاً سرمایہ انسان خرچ کرے اچھے استاد کے انتخاب کے لیے کہ جو تربیت میں اتنا ہی بڑا عامل ہے جتنا بڑا خود انسان اپنے بچوں کے لیے. میرے عمل کو دیکھ کر میرے بچے تربیت حاصل کرتے ہیں، اسی طرح استاد کے عمل کو دیکھ کر استاد جھوٹ بولے، استاد بچوں کے ساتھ ایسی گفتگو کرے کہ جو تربیت کے خلاف ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ مذاکرہ کرو. یعنی اگر آپ کسی کے ساتھ علمی نشست رکھنا چاہتے ہیں تو خالی علم دیکھ کے مت رکھیے، دین دیکھ کے رکھیے اور تقوی دیکھ کے رکھیے. ہو سکتا ہے کسی کے پاس علم ہو دین نہ ہو، علم ہو دین بھی ہو تقوی نہ ہو، تو مذاکرہ جب بھی ہو تو صاحب دین اور صاحب ورع سے ہو. اس کے بعد اللہ کے
اور رسول فرماتے ہیں کہ اگلا مرحلہ السوال. اور یہ روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی فرماتے ہیں کہ العلم خزائن والمفاتیح السوال. علم خزانے ہیں اور ان کی کیز جو ہیں، ان کی چابیاں جو ہیں وہ سوال ہیں. اور یہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کوئی سوال سرچ کرتے ہیں تو گوگل آپ کو جواب نکال کے دیتا ہے. آپ سوال سرچ نہ کریں تو خود بخود جواب نہیں آئے گا. علم خزانہ ہے، اس کی چابی سوال ہے. پھر فرماتے ہیں کہ انما یہلک الناس، لوگ ہلاک ہو گئے کیوں؟ لأنہم لا یسئلون، وہ سوال نہیں کرتے تھے. امام کے نزدیک وہ ہلاک ہو جاتا ہے تو سوال نہ کرے. البتہ یہ الگ بات ہے کہ آج کل سوال کے موقع بہت کم، لیکن مولا کے ارشاد کے اعتبار سے کہ جو علم کے لیے مؤثر ہیں وہ چار چیزیں ہیں. ایک سائل، سوال کرنے والا، ایک کلام کرنے والا، ایک سننے والا، اور ایک ان سے محبت کرنے والا. فرض کیجئے آپ نے سوال کیا آغائے سیستانی سے، آپ نے سوال کیا، میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں سننے والا ہو گیا، آپ سوال کرنے والے ہو گئے. اور پھر جو بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کے علاوہ کسی اور نے پوچھ لیا، تکلم کرنے والا ہو گیا. ہم تین افراد ہو گئے، ایک نے سوال کیا، ایک نے سوال کی وضاحت پوچھی، ایک سن رہا ہے، اور چوتھا ان تینوں سے محبت کر رہا ہے. یہ چاروں مل کر علم کے کمال کو پہنچتے ہیں. کیا مطلب؟ سوال کسی کا ہو، آپ کے کام کا ہو کہ نہ ہو، لیکن اگر کسی نے خزانہ کھولا ہے، اگر بینک کا مسئلہ ہو، اپنا اکاؤنٹ چیک کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے ہم دیکھیں کیا ہے ان کی اکاؤنٹ میں. تو اگر آپ نے تالا کھولا ہے خزانے کا تو مجھے چاہیے کہ میں بھی دیکھوں کہ میں بھی طالب علم. اور امام فرماتے ہیں کہ علم خزانہ اور سوال اس کی چابی. اور آخری بات، یہ 9 نمبر ہے، اسٹیپ نمبر 9، علماء کے ساتھ ہم نشینی، یعنی علماء کی صحبت کو اختیار کرنا. ایک ہے مذاکرہ وہ اور ہے، ایک ہے مجالسہ وہ اور ہے. یعنی میں اس کو آسان کر لوں، مذاکرہ کہتے ہیں اپنے طالب علموں کے ساتھ بیٹھ کر مباحثہ کرنا. ایک ہے مجالسہ یعنی علماء کے ساتھ بیٹھنا. آپ فرماتے من جلسہ عند العالم ساعتن، جو کسی عالم کے پاس بیٹھے 1 ساعت کے لیے، ساعت مانے 1 گھنٹہ بھی، ساعت مانے 1 منٹ بھی، ساعت مانے 1 سیکنڈ بھی، جو بیٹھے عالم کے پاس 1 ساعت کے لیے، تو فرشتے اسے پکار کر کہتے ہیں کہ تم جو بیٹھے ہو عالم کے پاس، تو مجھے میرے عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں ضرور اس کے ساتھ جنت میں بٹھا دوں گا. خدا فرشتوں سے کہتا ہے اپنے اس بندے کے لیے کہ یہ جو بیٹھا ہے عالم کے پاس، اللہ اکبر. کبھی عالم تصور میں بیٹھیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، بیٹھ سکتے، مشکل نہیں. بیٹھ سکتے. یعنی اگر آپ اپنے حاجات کی برابری کے لیے آپ ائمہ سے توسل کرتے ہیں، بہت گہرا کرتے ہیں، تو کیا مولا فرماتے نہیں ہیں کہ اگر میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں میں اللہ سے باتیں کروں تو نماز پڑھنے لگتا ہوں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ مولائے کائنات ہم سے باتیں کریں
تو پڑھیے نہج البلاغہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ چھٹے امام سے باتیں کریں تو پڑھیے اصول کافی، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم امام سے باتیں کریں تو اسی پڑھی ہوئی بات پہ عمل کیجیے، یا پھر ہم امام سے باتیں کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ جیسے امام کہتے جا رہے ہیں ہم ایسے کرتے جا رہے ہیں۔ تو خداوند عالم کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ جو علم دین کی اہمیت ہمارے پیش نگاہ رہی اس تقریر کے دوران، پروردگار ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارا شمار روز قیامت جاہلوں میں نہ ہو، ہمارا شمار زندگی بھر اور روز قیامت طالب علموں میں کیا جائے، اور پروردگار ہمیں وہ موقع عطا فرمائے کہ ہم طالب علم اس مقام پر پہنچیں کہ جہاں زمانے کا امام تشریف فرما ہو اور ہم ان سے استفادہ کر رہے ہوں۔ پروردگار علم کے ساتھ ساتھ ہم سب کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور امام علیہ السلام کے وسیلے سے جناب ابو طالب علیہ السلام کی ٹوٹی ہوئی قبر کی تعمیر کے اسباب فراہم فرمائے۔ جنت البقیع اور جنت المعلی، ان دونوں قبرستانوں میں اور ان کے ما سوا شہدائے احد اور دیگر مقامات مقدسہ کہ جو ویران کر دیے گئے ہیں ان کی تعمیر نو کے اسباب فراہم فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔